السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 1445 ہجری کا یہ رمضان المبارک جس کا ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے روزوں کو، قیام اور دیگر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور بقیہ جو دن ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اس کی پسند کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے 7ویں سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میت کی تجہیز و تکفین میں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انتہائی کامل اور تمام دوسری قوموں سے بالکل مختلف تھا۔ کیا طریقہ اس میں؟ کہ میت اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کا پورا لحاظ رکھا گیا تھا۔ مریض بیمار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہی سے سلوک ذکر آخرت، وصیت اور توبہ و استغفار کرنے کی ہدایت پر مبنی ہوتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا، ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اب آخری لمحات ہوں، تو ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر کے دنیا کے بارے میں کچھ اس کو یاد دلانا نہیں، بلکہ کیا یاد دلانا؟ ذکر آخرت۔ اور اگر کوئی وصیت ہے اس کے پاس کرنے کی تو اس کے بارے میں یاد دلانا، اور زیادہ سے زیادہ وہ توبہ استغفار کرے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے۔ اور جو مریض کے قریب ہوتا، کسی مرنے والے کے قریب جو لوگ ہوتے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ قریب الموت مریض کو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ کلمہ طیبہ ہی اس کا آخری کلام ہو۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ اس دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اب وہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ کس کا ہوگا؟ جو اس کلمے کے مطابق زندگی میں عمل کرے۔ زندگی میں تو اپنی منمانی جیسے بھی چاہے جی لے، اللہ رب العالمین کے حقوق کا کوئی پاس و لحاظ نہ رکھے، اور یہ تمنا کرے، جیسے کہتے ہیں نا، زندگی گزارنا چاہتے ہیں کس کی طرح؟ عامر خان، سلمان خان کی طرح، اور موت چاہتے ہیں صحابہ کی طرح، تو ملے گی؟ ممکن ہوگا؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیں ابھی سے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں اللہ کی قضا و قدر پر سب سے زیادہ راضی اور اس کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے تھے، اور اپنے لخت جگر ابراہیم کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ کیوں؟ یہ اپنے بیٹے پر شفقت و مہربانی جو ہوا کرتی ہے ہر انسان کو، اس کے ناطے تھا۔ لیکن ادھر دل اور زبان کا معاملہ کیا تھا؟ جبکہ آپ کا دل اللہ کی رضا خوشنودی سے بھرا ہوا تھا، اور زبان سے حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بے شک آنکھیں اشکبار ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن، دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخساروں کو نوچنے، گالوں کو پیٹنے، کپڑے پھاڑنے، چیخ و پکار، نوحہ ماتم کے ذریعے آواز بلند کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اور اگر کہیں ایسی عادت ہے تو لوگوں کو منع کرنا چاہیے، ورنہ یہ جاہلیت کی رسمیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ میت کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرتے تھے، اسے غسل دیتے، خوشبو لگاتے اور سفید کپڑوں میں کفن دیتے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کا چہرہ چھپا دیا جائے، یعنی ایک چادر سے ڈھانک دیا جائے، اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے نا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کیں۔
نمبر 6، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو بوسہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی آپ کو چادر سے ڈھک دیا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چادر کو ہٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو 3 بار یا 5 بار غسل دینے کا حکم دیتے، اور اگر غسل دینے والا شخص ضرورت محسوس کرے تو اس سے زیادہ بھی غسل دے سکتا ہے، یعنی پانی اتنی مرتبہ ڈالتے ہوئے غسل دینا، البتہ آخری مرتبہ جب اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ پانی کافور کا ملا ہوا ہو۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے شہداء کو غسل نہیں دیتے تھے، جو میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو غسل نہیں دیتے، البتہ ان کے جسم پر جو ہتھیار اور زرہ وغیرہ ہیں ان کو اتار کر انہی کے کپڑوں میں دفن کر دیتے، اور نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھی جاتی، یہ ان کے لیے اعزاز ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں مرنے والے کو پانی اور بیری سے نہلانے کا حکم دیا، یعنی وہ پانی جس کے اندر بیر کے پتے ڈال کر گرم کیے گئے ہوں، اور احرام ہی کے کپڑے میں اسے کفن دینے کا حکم دیا، اور اسے خوشبو لگانے اور سر چھپانے سے منع فرمایا۔ میت کو مکمل ڈھانک دیتے ہیں نا، کہیں سے کھلا نہیں رہتا، لیکن جو احرام کی حالت میں مر جائے اس کا سر کھلا رہے گا، اور اسے خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ جی، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو کیسے اٹھے گا؟ یہاں میں درس دیتا رہوں، آپ لوگ اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ حرکت کرتے رہیں تو درس توجہ سے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ اللہ نے ایک ہی دل دیا ہم کو، ایک وقت میں 2 چیزوں کی طرف دھیان رکھ کر کام نہیں ہوتا۔ برائے کرم توجہ سے سنیے پلیز۔ نمبر 10، میت کے سرپرست کو اچھے اور سفید کپڑے کا کفن پہنانے کا حکم دیتے، اور زیادہ مہنگے کفن سے منع فرماتے تھے۔ نمبر 11، اگر کفن چھوٹا پڑ جاتا، کبھی پورے بدن کو ڈھانکا نہیں جا سک رہا ہے، کم پڑ رہا ہے، تو اس کا سر چھپا دیتے، پیر کی طرف سے کھلا رکھ دیتے، اگر ایسی کہیں تنگی آ جائے تو۔ بات آ گئی تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ کسی میت کو کفن پہنانا، کفن کا کپڑا دینا، کسی ننگے آدمی کو کپڑے پہنانے کا جتنا اجر و ثواب ہے اتنا اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص کسی میت کو نہلائے گا اللہ تعالیٰ 40 بار اس کی مغفرت کرے گا۔ اگر کوئی کسی میت کے لیے قبر کھودے گا اللہ اس کو اتنا اجر دے گا جتنا کسی بے گھر انسان کو ایک گھر دینے سے اجر ثواب ملتا ہے۔ بات آئی تو ضمناً میں نے اس کے فضائل میں ذکر کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان کو احکام الجنائز میں ذکر فرمایا۔ اب آئیے ایک اور دوسرا پوائنٹ، دوسرا عنوان، میت پر نماز پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی نماز جنازہ مسجد کے باہر پڑھتے تھے، بسا اوقات آپ نے مسجد میں بھی پڑھی ہے، لیکن یہ آپ کا دائمی طریقہ نہ تھا۔ نمبر 2، نماز جنازہ کے لیے جب کوئی میت آپ کے سامنے لائی جاتی تو آپ سوال کرتے کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس پر قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز نہیں پڑھتے، اگر بتایا جاتا کہ اس پر قرض نہیں ہے تو پھر آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے۔ لیکن یہاں فرق یاد رکھیں، جس کے اوپر قرض ہے اس کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کو حکم دیا کہ پڑھو۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ کل کے دن اگر میری موت ہوئی قرض کی حالت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو میں ایسے قرض کے بوجھ تلے دبے نہیں رہوں گا۔ قرض سے اپنے آپ کو چھٹکارا انسان دلانے کی کوشش کرے۔ اور وہ لوگ
جو اپنے گھروں میں آسائش کے لیے، آرام کے لیے قرضے پہ قرضے کرتے رہتے ہیں، حکومتوں سے لون لیتے ہیں، بینکوں سے لون نکالتے ہیں اور ادا کرنے کی کوئی سوچتے ہی نہیں، وہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں، بڑے خطرے میں۔ مدینے کی شروع زندگی میں تو یہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی قرض دار آ جاتا تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے، کہتے کہ صحابہ کو پڑھ لو۔ لیکن جب مال غنیمت زیادہ آنے لگا اور بیت المال، حکومت کے پاس مال جمع ہوا، تو اب اگر کوئی قرض والا انسان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے، غنیمت کے مال میں سے اس کا قرض ادا کروا دیتے، اور اس کا اگر کچھ مال ہے تو وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا۔ نمبر 3، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے، اور پھر دعا بھی فرماتے۔ نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہتے تھے اور 5 تکبیریں بھی آپ سے ثابت ہیں۔ عموماً اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں تو پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قراءۃ فاتح الکتاب فی صلاۃ الجنازہ واضح طور پر ذکر فرمایا، پھر امام حسن البصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا، پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر کیا کہ انہوں نے اونچی آواز میں قرات پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر لوگوں کے پوچھنے پر بتلایا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، ہاں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کا طریقہ ہے، تم لوگوں کو معلوم ہو جائے اس لیے میں نے پڑھی ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعائیں۔ یہاں 2 دعاؤں کا ذکر امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مختصر کتاب میں ہے، اس کے علاوہ بھی اور کچھ دعائیں ثابت ہیں، کوئی ایک پڑھ لے یا ایک سے زیادہ پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ میں یہ دعا پڑھنا منقول ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی ثابت ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اس دعا کے بارے میں ذکر ہے کہ راوی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی جنازے کی نماز میں، میری خواہش ہوئی کہ کاش وہ میت میری ہوتی۔ اتنی اچھی دعا ہے، اتنا بہترین اس کا معنی ہے۔ آپ اس کے معنی کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ یہ حدیث پوری عربی اور اردو کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں مرد کے سر کے بالکل روبرو، اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی جنازے کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ کس کی؟ بچے کی جنازے کی نماز، اللہم اجعلہ سلفا وفرتا وذخرا واجرا، اس طرح کی دعائیں بچے کے لیے ثابت ہیں۔ خودکشی کرنے والے اور مال غنیمت میں خیانت، چوری کرنے والے پر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے جہینہ کی عورت کی نماز جنازہ ادا کی جس کو رجم کیا گیا تھا۔ ایک خاتون سے زنا کی غلطی ہو گئی، اس کو سزا ہوئی کہ اس کو رجم کر دیا جائے، کنکر سے مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب اس کی موت ہو گئی، اللہ کے رسول نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ غور کریں، زنا کی غلطی ہو گئی اور اس نے توبہ کر لیا، اس کے اوپر دنیا میں سزا بھی نافذ ہوئی، آپ نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ لیکن جس نے خیانت کی، پبلک کے مال میں سے چوری کی، آج ہم کیا کہتے ہیں،
ارے وہ اس کی کسی کے باپ کا تھوڑی، وہ گورنمنٹ کا ہے، اس میں کیا مشکل ہے، جتنا بھی چاہے اٹھاؤ. ہے نا، ہمارے پاس ایک بات عام سی مشہور ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی بجلی ہو یا دوسری کوئی اور چیز ہو یا راشن تقسیم کرنے والی یا حکومتوں کی زمینیں وغیرہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم کو. اچھا، خودکشی کی بات آئی یہاں پر، تو اس کو یاد رکھیں. خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، لیکن صحابہ نے پڑھی ہے، مسلم شریف کے اندر ذکر ہے. اس لیے بعض جگہوں پر بالکل ہی بغیر نماز جنازہ کے اس کو دفن کر دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب جنازے کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ قبر پر جا کر پڑھتے تھے. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں یہیں پر تھا سعودیہ میں، ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، تو اب میں جب جاؤں گا چھٹی پر تو جا کے دل چاہتا ہے قبر پر جنازہ پڑھنے کی. کوئی حرج کی بات نہیں. اسی حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی خاتون تھیں جو صاف کیا کرتی تھیں، مسجد کی صفائی وغیرہ کا کام کرتی تھیں، رات کے وقت میں ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے رات ہی رات ان کو دفن کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے، پوچھا کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے، آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے، کہاں ہے بتلاؤ اس کی قبر. پھر گئے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھے. پھر اس کے بعد فرمایا اگر مسلمانوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بتلاؤ، اس لیے کہ میرا ان کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور ہم مسلمانوں کے بارے میں عام کیا فرمایا، ابھی اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہمارے لیے کیا راستہ ہے مغفرت کا؟ سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. جی حدیثوں میں آتا ہے، الگ الگ حدیثیں ہیں. ایک حدیث صرف ذکر کرتا ہوں، باقی کبھی اور آپ لوگ تلاش کر کے لائیں گے، چھوڑ دیتا ہوں. ایک حدیث میں کیا ہے، اگر کسی جنازے کی نماز میں 40 موحد مسلمان، شرک نہ کرنے والے مسلمان شریک ہوں اور وہ لوگ اس میت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اس کے اندر 2 فائدے نظر آتے ہیں، بہت سے اور فائدے ہیں. نمبر 1 فائدہ، ہمیں جنازہ پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اس کا اجر ملے گا ہی، لیکن جس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا ہمارے پڑھنے سے. دوسری نصیحت اس کے اندر یہ ملتی ہے کہ ہم جنازے کی نماز ہماری لوگ پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ ہماری مغفرت ہو. ایسی ایک فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے. اگر یہ فکر ہوگی، شرک سے بچ سکیں گے، بدعت سے بچ سکیں گے، بے نمازی پن سے بچ سکیں گے، حرام کھانے سے بچ سکیں گے. کیوں؟ اگر ہم شرک کرتے ہوئے مر گئے، دنیا کے سارے مسلمان بلکہ اللہ کے رسول بھی ہماری جنازے کی نماز پڑھائیں تو بھی ہماری مغفرت. سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم شرک کرتے ہوئے مر جائیں تو دنیا کے سارے مسلمان کیا بلکہ اللہ کے رسول بھی جنازہ پڑھائیں تو بھی مغفرت. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اللہ کے رسول کو منع کیا گیا تھا. تو مسئلہ یاد ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو بات آگے تو یہاں پر اس کا میں نے حوالہ دیا ہے. اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.